اسلام آباد سے 25 اگست 2023 ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کا وزارت خارجہ کا دورہ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سینئر افسران نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے وزیر اعظم کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں پاکستان کی بیرونی تعلقات، وزارت خارجہ کی کارگزاری، دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی حالیہ کوششوں اور مستقبل کے لیے ترجیحات، خاص طور پر علاقائی اور عالمی پیش رفت کے پیش نظر کا احاطہ کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید الملکی نے آج ایف ایم جلیل جیلانی سے ملاقات کی۔ ایم نے ایف ایم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور سعودی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق جلیل جیلانی اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات اور قومی مفادات کے پیش نظر ان کی سفارتی خدمات کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق گراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدھ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کبھی بھی بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا، بلکہ جنگی تھکاوٹ کا شکار ہوئے بغیر لڑے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلط فہمی دور کرے۔ یہ جنگ افراد نہیں لڑی، یہ جنگ قوم نے لڑی ہے۔ ہتھیار ڈالنا کوئی آپشن نہیں ہے، ہم لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نگران وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سزا کو قید کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت جمعرات کو دوبارہ شروع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژنل بینچ اور درخواست کی سماعت کر رہا ہے، جس میں جیل میں بہتر سہولیات سے متعلق پی ٹی آئی سربراہ کی اپیل بھی شامل ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پنجاب کی وزارت داخلہ نے ایشیا کپ 2023 کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان آرمی کی تعیناتی کی درخواست کی ہے۔ نجی نیوز ٹی وی چینل نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا۔ ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کے لیے رینجرز اور فوج کی تعیناتی سے متعلق سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد رینجرز اور پاک فوج کی خدمات پنجاب حکومت کو دی جائے گی۔ اس سال ایشیا کپ کا آغاز 30 اگست ملتان میں میزبان پاکستان کے نیپال سے ہوگا۔ پاکستان سپر 4 میچز سمیت کل 4 میچوں کی میزبانی کرے گا۔